اللہ اکبر. جب بیعت عقبہ ثانیہ ہونے لگی، اسد بن زرارہ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہونے لگی، اللہ کے رسول کی بیعت ہونے لگی. تو جیسے جب اعلان ہوتا ہے نا تو بڑھ چڑھ کر ہاتھ سارے ہی کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن جب کام کی باری آتی ہے، جب کوئی پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جب وقت دینے کی باری آتی ہے، جب کوئی تھوڑا سا پریشر لینے کی باری آتی ہے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کے رسول آئے، وہ 12-14 جو آدمی تھے، جتنے بھی تھے وہ بھی موجود ہیں. جب بیعت ہونے لگی نا تو سمجھدار انسان سمجھدار ہی ہوتا ہے. اسد بن زرارہ نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اللہ کے رسول سے بات نہیں کر رہے، حالانکہ سارے ہی بیعت کرنے آئے ہیں، سارے ہی بیعت کرنے آئے ہیں. اسد بن زرارہ نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہوئے، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے مدینے سے چوری چھپے اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر جو اللہ کے رسول کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ اتنا سفر کس لیے کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے، نعلم انہ رسول اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور اس بیعت کا تمہیں مطلب پتہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بیعت کر کے اللہ کے رسول کو یہاں سے نکال کر مدینے لے گئے تو پھر یاد رکھو کہ جتنا یہ عرب ہے یہ سب تمہارا دشمن بن جائے گا، اور جب پورے عرب سے دشمنیاں پال لوگے وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، پھر بے شمار تمہارے سردار قتل ہو جائیں گے. وَأَن تَعُزَّكُمُ السُّيُوفُ، اور یاد رکھو کہ ہر طرف سے تلواریں تمہارے خلاف چمکنے لگیں گی. وَأَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى السُّيُوفِ إِذَا مَسَّتْكُمْ وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ. اس بات کو اچھی طرح ابھی سوچ لو کہ ان تلواروں کا اور اپنے سرداروں کے قتل ہونے کو برداشت کر سکتے ہو؟ اگر تو تم ان تلواروں کو برداشت کر جاؤ، اس مخالفت کو جھیل جاؤ، اپنے سرداروں کے قتل ہونے کے لیے، قتل کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر تو یاد رکھو تمہارا اجر تمہیں اللہ دے گا. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تمہیں ڈر یا کوئی خوف ہے کہ ہم جان نہیں دے سکتے، اس نبی کی حفاظت نہیں کر سکتے، مخالفتیں اور دشمنیاں نہیں پال سکتے، تو ابھی اس محمد کو جواب دے دو. اب جواب دینا آسان ہے، لیکن اگر کل تم نے جواب دیا تو یاد رکھو اللہ کو تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے، اللہ کو تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے. اللہ اکبر. وہ جتنے بھی آئے تھے وہ سمجھدار تھے. وہ کیا کہنے لگے، یا اسعد امت عنا یدک، اس ہاتھ کو، جس ہاتھ سے تو نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو پکڑا، اسے چھوڑ دے. ہمیں سب پتہ ہے فواللہ لا نذر هذه البیعة ولا نستقیلها، نہ تو ہم اس بیعت سے پیچھے ہٹنے والے ہیں اور نہ اللہ کے رسول کو چھوڑنے والے ہیں. یہ دین ہے، یہ دین کی غیرت ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی غیرت ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی غیرت ہے کہ بھائی جب کلمہ پڑھ لیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا، جب اس اپنے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جب اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا، اور مرنے کے بعد اس دین کے مطابق اللہ کے ہاں جواب دہی کا یقین کر لیا، تو پھر کسی انسان کو کسی چیز کا کوئی خوف اور کوئی قلق نہیں ہونا چاہیے. آج یہ جتنے ہمارے معاملات ہیں، وہ ذاتی ہوں، وہ معاشرتی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، وہ ملکی ہوں یا ملی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے کہیں فکر اپنی ذات کی ہے، کہیں اپنی قوم کی ہے، کہیں اپنی اولاد کی ہے، کہیں اپنی برادری کی ہے، کہیں اپنی کرسی کی ہے، کہیں اپنی حکومت کی ہے، کہیں اپنی پارٹی کی ہے. اگر مجھے کسی کی فکر نہیں تو وہ دین کی فکر نہیں ہے. یہ ہم نہیں سوچتے کہ یار کوئی انسان یہ سوچے گا تو یہ کیا سوچے گا کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے. مسلمانی کے لحاظ سے میں نہیں سوچتا، میں یہ سوچتا ہوں وہ کوئی کیا کہے گا کہ یار یہ فلاں خاندان کا سپوت ہو کر یہ کر رہا ہے، یار اس کا تو فلاں پارٹی سے تعلق ہے، میری پارٹی کے اوپر بات آ جائے گی، میرے خاندان کے اوپر آ جائے گی، میری برادری کے اوپر آ جائے گی، میری اولاد اور میری نسل کے اوپر آ جائے گی.
اور کیا نسلیں، کیا برادریاں، کیا قومیتیں، جو سب سے بڑی ہماری قومیت ہے، جو سب سے بڑا ہمارا نام ہے، جو سب سے بڑی ہماری عزت ہے، وہ تو میرے بھائیو اسلام ہے۔